قیامگاہ پر تھا تبھی مجھے اطلاع دی گئی تھی کہ بارش ہو رہی ہے، تھوڑا اور تاخیر کی جائے گی۔ میں نے یہ عرض کیا کہ نہیں، بارش میں ہی اللہ اس کے رسول کا ذکر کیا جائے گا، اسی لیے کہ میرے عزیزوں مجھے مثال یہ دینی ہے، جس طرح آسمان کی ان بوندوں کے گرنے کے باوجود اس محفل سے آپ کو کوئی اٹھا نہیں پایا، اب زمانہ اسی طرح فتنوں کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کو اخیر وقت میں اس قدر فتنے ہوں گے جیسے کہ بارش کے قطرات۔ بارش کے قطرات، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں یہیں سے دیکھ رہا ہوں، میری امت کے ہر گھر میں فتنے یوں نازل ہو رہے ہوں گے جیسے بارش کے قطرات ہو رہے ہوں گے۔ اور یہ وہی دور ہے جس میں ہم آ چکے ہیں، ہماری آزمائشوں کا دور، اور ہمیں آزمایا جائے گا، ہلا دیا جائے گا، اور تمہارے ایمان کی استقامت کے اور بہت سارے امتحانات ہوں گے۔ اب یہ دیکھا جائے گا کہ تم اپنے ایمان پر باقی رہتے ہو یا پھر بک جاتے ہو۔ آج تم نے یہاں پر ایک درس لے لیا کہ بارشیں ہمارے عزم اور حوصلے کو نہیں توڑ سکتی، تو انشاءاللہ العزیز فتنوں کا دور بھی تمہارے ایمان کو چھین نہیں سکے گا۔ بے شک، سبحان اللہ، زندہ باد۔ میرے عزیزو، میں تو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جو قوم بارشوں میں یا ہلکی بوندا باندی میں اپنے نبی کا ذکر نہیں سن سکتی، وہ میدان جہاد میں کیا اتر سکتی ہے؟ ہم تو اس نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متبع ہیں، پیروکار ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان صحابہ کو ہم اپنے آسمان ہدایت کے ستارے مانتے ہیں کہ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس دن اعلان فرمایا، ان صحابہ نے نہ دن دیکھا، نہ رات دیکھا، نہ اپنے بیوی دیکھے، نہ بچے دیکھے، بلکہ وہ چل پڑے مہینوں سفر پر، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک ہونے کے لیے مدینے کے گھر میں باپ اور بیٹے میں جھگڑے ہوتے تھے۔ باپ کہتا کہ میں جاؤں گا، بیٹا کہتا تھا کہ میں جاؤں گا، دونوں میں قرآن اندازی ہوتی تھی۔ قرآن اندازی ہوتی کس بارے میں؟ کرکٹ کھیلنے کے لیے نہیں، جان لٹانے کے لیے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں محبتوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے، وہ ان کا ایمان تھا میرے عزیزوں، جو میدان جنگ سے بھی ان کے قدموں کو متزلزل نہیں کرتا تھا۔ آج ہمارے ساتھ آزمائشیں شروع ہوں گی۔ قرآن نے کہا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس پر جمے رہ گئے۔ استقامت کسے کہتے ہیں؟ ڈٹے رہنا ایک بات پر، جمے رہنا۔ تو جن لوگوں نے یہ کہا اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس پر قائم ہو گئے، کسی نے ان کو 1000 کوششیں کر کے خریدنے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں بکے، تو ان کا اجر مولا قرآن میں فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے ان پر اتارے جاتے ہیں۔ فرشتے اتر کر کے کہتے ہیں اب نہ گھبراؤ اے مومنوں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ غمگین ہونا نہ ڈرنا۔ فرشتے آ کر کے حوصلہ دیتے ہیں، وَابْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور فرشتے انہیں اس جنت کی بشارت دیتے ہیں جس کا اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ ہماری روشن تاریخ ہے میرے عزیزوں۔ استقامت کسے کہتے ہیں؟ وہ آج کے دور میں ہر بچے کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ حالات ایسے بنتے چلے جا رہے ہیں کہ ہم قیامت کے بہت قریب آ چکے ہیں، بہت قریب آ چکے ہیں۔ بڑی نشانیاں عنقریب ظاہر ہونے والی، چھوٹی نشانیاں جتنی تھی سب ظاہر ہو چکی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا قیامت کے آنے سے پہلے کیا کیا ہوگا، ان نشانیوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے محدثین نے۔ ان میں سے کچھ چھوٹی نشانیاں ہیں، کچھ بڑی نشانیاں ہیں۔ چھوٹی نشانیاں تقریباً پوری ہو گئی، ماں باپ کی نافرمانی، گانے باجے کی کثرت، جوا عام ہونا، شراب کا کثرت سے پیا جانا، راستوں پر زنا کا عام ہو جانا، یہ تمام چھوٹی نشانیاں تھیں جو آج معاشرے میں ہو گئی۔
اب جو بڑی نشانیاں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس میں سے دجال کا ظاہر ہونا، یاجوج ماجوج کا نکلنا، سورج کا پچھم سے آ جانا، عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں سے اترنا، امام مہدی کا ظہور، یہ بڑی نشانیاں ہیں۔ اے مسلمانوں، ہم بہت قریب آ چکے ان بڑی نشانیوں کے، بہت قریب آ چکے قیامت کے ان بڑی نشانیوں کے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو بیانات ارشاد فرمائے ہمارے لیے بڑی نشانیاں، اس کے ہم بہت قریب آ گئے۔ اور حضور فرماتے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اتنا بڑا فتنہ کبھی نہیں ہوا اور نہ ہوگا جتنا بڑا فتنہ دجال کے آنے سے ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں ارشاد فرماتے، عرض کرتے، اللہم انا نعوذ بک من فتنة المسیح الدجال، اے اللہ مسیح دجال کے فتنے سے ہم تیری پناہ مانگتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس کے فتنے سے پناہ مانگتے تھے، اے مسلمانوں وہ فتنہ شاید تمہاری زندگیوں میں آنے والا ہے، یہاں قریب آئے گا، بہت قریب آئے گا۔ میں یہ باتیں اس لیے چھیڑ رہا ہوں کہ ہم اتنے بڑے فتنے کو کیسے فیس کر پائیں گے، اتنا بڑا چیلنج ہمارے سامنے آنے والا ہے۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثیں یہ بتاتی ہیں جب دجال کا فتنہ ظاہر ہوگا تو لاکھوں کی تعداد میں لوگ اپنا ایمان بیچ رہے ہوں گے، اسلام سے برگشتہ بھی ہو چکے ہوں گے، کئی ایسے لوگ ہوں گے جو دین سے پھر چکے ہوں گے، صرف وہی قائم رہے گا جس کو قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر جمے رہ گئے۔ مجھے آج یہاں ڈر اس بات کا لگتا ہے کہ وہ لوگ دجال کے فتنے سے کیسے مقابلہ کریں گے جو اپنے چھوٹے بچے روتے ہیں تو بے قرار ہو کر کے جھاڑ پر لے گئے، مندر میں لے گئے، پتھر کے پاس لے گئے، جو لوگ چھوٹی موٹی عجائبات کو دیکھ کر کے اپنا دین بیچ ڈالتے ہیں۔ بہت سارے مسلمان عورتیں بھی بہک جاتی ہیں، گمراہ ہوتی ہیں باباؤں کے چکر میں، پنڈتوں کے چکر میں، وہ اپنا دین ایمان سب ختم کرنے والے لوگ۔ دجال جب آئے گا تب تو وہ آسمان سے بارش برسا کے دکھائے گا، گرمیوں کے دنوں میں وہ زمین سے سبزہ اگا کر کے دکھائے گا، مرے ہوئے آدمی کو زندہ کر کے دکھائے گا۔ تو کمزور عقیدے والے تو اس کو پتہ نہیں کیا کیا سمجھ لیں گے، بلکہ یہاں تک فرمایا گیا کہ دجال یہ کہے گا تو مجھے خدا مان لے، میرا سجدہ کر، تو وہ دولت کا اور بہت سارے زر و جواہرات کا اسے چکمہ دے گا، یعنی لالچ دے گا۔ لوگ اس کی لالچ کے پیچھے اس کو خدا بھی مانیں گے، اس کو سجدہ بھی کریں گے، لیکن جو ایمان والے ہیں وہ باقی رہیں گے، جو ایمان والے ہیں وہ باقی رہیں گے۔ یہ تذکرے اس لیے بھی میں کرتا ہوں میرے عزیزو، حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ دجال کا فتنہ علماء کو چاہیے کہ وہ بیان کرتے رہیں، جب تک یہ بیان کرتے رہیں گے، اس کا بیان عام ہوتا رہے گا، دجال ظاہر نہیں ہوگا۔ دجال کب آئے گا جانتے ہیں؟ جب لوگ اس کا تذکرہ کرنا بھول چکے ہوں گے، علماء بیان کرنا بند کر چکے ہوں گے، اور مجمع میں دجال کا ذکر بھی نہیں ہو رہا ہوگا، اچانک اس کا ظہور ہوگا۔ تو ہم اپنی ڈیوٹی ادا کرتے ہیں۔ اب آئیے میں آپ کو اس بڑے فتنے سے مقابلہ کرنا ہے، بڑے چیلنجز کو فیس کرنا ہے۔ اس سے پہلے جو ہمارے حالات ہیں، جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، صرف ہندوستان کے نہیں، پورے عالم کے، پوری دنیا کے مسلمان ایک ایسی آزمائش میں ہیں کہ انہیں آزمایا جا رہا ہے۔ حدیث پاک ہے ابو داؤد شریف کی، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یوشک ان تداعا علیکم الامم کما تداعا الاکلۃ الی قصعتها، تم دیکھو کہ اے لوگوں میری امت پر سارے دنیا کی قومیں جھپٹ پڑیں گی، سارے دین والے، دوسرے دین والے، حضور فرماتے میری امت پر ایسے جھپٹیں گے جیسے بھوکا برتن پہ جھپٹتا ہے، سب میری امت کو ٹارگٹ بنائیں گے۔ آج وہ دن ہے یا نہیں بتاؤ مسلمانوں؟ یہودیوں کا نشانہ مسلمان ہے، عیسائیوں کا نشانہ مسلمان ہے، ہندوؤں کا نشانہ مسلمان ہے، ہر ایک کا، سب کے ٹارگٹ مسلمان ہیں۔ اب اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ اے آقا، جب ساری قومیں
آپ کی امت پر جھپٹ پڑیں گی تو کیا اس زمانے میں مسلمان تعداد میں کم ہوں گے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَلَكِنَّكُمْ كَثِيرُونَ، نا تم تو بہت بڑی تعداد میں ہوں گے اس زمانے میں، غثاءً كَغُثَاءِ الْبَحْرِ، لیکن تمہاری حیثیت ایسی ہوگی جیسے سمندر کا جھاگ ہوتا ہے۔ جھاگ کا مطلب کیا ہے؟ پیوریٹی اس کے اندر نہیں ہے، ہوا آئی اڑ گیا۔ ہوتا نہیں ہے بالٹی میں پانی میں صرف ڈالو، ہلاؤ ہاتھ، کف آتا ہے، جھاگ آتا ہے اوپر، وہ کتنی دیر تک رہتا ہے؟ تھوڑی سی ہوائیں لگی کہ وہ جھاگ اڑ گیا۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوگی لیکن ایسے جیسے سمندر کا جھاگ، یعنی ہوا آئی اڑا لے گئی، سب اڑ کے چلے گئے۔ آج میں حالات وہی دیکھ رہا ہوں، ہماری تعداد کروڑوں میں بتائی جاتی ہے، کروڑوں میں ہے۔ ہم ہند میں بھی 25 کروڑ سے اوپر کے تعداد ہماری بتائی جاتی ہے، لیکن جینے کے سلیقے اور طور طریقے ایسے ہی ہیں جیسے میرے آقا نے فرمایا سمندر کا جھاگ ہے، کبھی بھی ان کو کوئی بھی جماعت اچک لے جاتی ہے، اڑا لے جاتی ہے۔